ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک لفظ اور آ گیا بس بات ذہن میں۔ ایک بڑا مشہور بزرگ تھا، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر، اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا اس کے سر پر۔ وہ عید کا ٹائم قریب تھا، ٹائم بھی مختصر اور اتنی محنت۔ اس نے دیکھ کر کہا میں تو جہنم کے آگ کا مستحق ہوں، کوڑے سے مجھے کیا تکلیف ہو۔ یعنی اس کو کچھ نہیں کہا، پھر واپس جا کر کپڑے بدلے، صاف کیا۔ یعنی اس بات کو بھی نوٹس ہے، اس نے کہا میں تو جہنم کی آگ کا مستحق ہوں، یہ تو معمولی بات ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ولنجزینہم، ان کو ہم صلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، ان کے اعمال میں سے خوبصورت ترین عمل کے مطابق۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ فإن جاہداک، اگر تجھے مجبور کریں، لتشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شریک سمجھے، ما لیس لک بہ علم، اس کو کہ جس کے بارے میں تجھے کوئی دلیل نہیں، فلا تطعہما، ماں باپ کی بات نہ ماننا، الیہ مرجعکم، میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے، فأنبئکم، میں تمہیں بتلا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو نیکوں میں شامل کریں گے۔ نیکوں میں شامل کیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائیں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں ایسے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، فاذا اوذی فی اللہ، جب ان کو تکلیف دی جائے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس، وہ سمجھتا ہے لوگوں کی مصیبت کو، کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے، نصرت مدد، لَيَقُولُنَّ، ضرور وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی ہمیں بھی حصہ دو۔ یہاں ایک لفظ سناتا ہوں آپ کو، شروع میں مجاہدہ کرنے سے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنائم آتے ہیں۔ یہ جتنے بزرگ تھے جو مجاہدے کیے، روزے رکھے تھے اور خشک روٹیاں کھائیں پانی میں بھگو کر، کیا کیا مجاہدے کی، لیکن بعد میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال والے دولت والے ان کے خادم بنا دیے، پھر کسی چیز کی، یہ ایک دو نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شروع میں مجاہدہ جو کرتا ہے، آخر میں غنائم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ تھے کشمیری، بہت بڑے عالم، مولانا سید انور شاہ کشمیری، تو وہ اپنی چھٹیوں میں اپنے علاقے میں گئے، کسی نے کہا درس دو، مسجد میں درس دیا، تو کسی نواب صاحب نے ان کو 100 روپے کا نوٹ ہدیہ، اس زمانے میں 100 آج کے کروڑ سے بھی زیادہ، یہ پاکستان سے پہلے کی بات، تو وہ تو خود پاکستان سے پہلے فوت بھی ہو گئے، کافی پہلے کی بات، تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی ضرورت مند کو دے دو، نہیں لیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے حضرت کے جوتوں کو، جب آج جا رہے تھے تو جوتوں کو اٹھایا، جوتے اٹھا کر وہاں رکھتے ہوئے جوتے کے اندر نوٹ رکھ دیا، تو اب حضرت نے جب پاؤں رکھا تو نیا نوٹ تھا، یہ کیا چیز، تو پھر لوگوں کو سنایا جو وہاں کھڑے تھے، کہا کہ جو پیچھے دوڑتے ہیں ان کو دولت نہیں ملتی، جو بھاگتے ہیں ان کے جوتوں میں آتی ہے۔ تو یہ شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے، بعد میں پھر فتوحات بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دو۔ اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، عالم بما فی صدور العالمین، خوب جاننے والا ان چیزوں کو لوگوں کے سینوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا مومنوں کو، اللہ کو تو علم پہلے ہی ہے،
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور ظاہر کرے گا منافقوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا کافر کہتے ہیں مومنوں کو اتبعوا سبیلنا قبول کرو ہمارا دین وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ تمہارے گناہوں کو ہم اٹھائیں گے وَمَا هُمْ حالانکہ نہیں ہے وہ بحاملین من خطاياهم من شيء اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کچھ بھی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یقیناً وہ جھوٹ بولتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ضرور ان کو اٹھانے پڑیں گے اپنے گناہ اوزار اور اسقال معنی بوجھ ہے مراد گناہ اور سزا واسقال ما اسقال اور بوجھ اپنے بوجھوں سمیت وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ہم ما کانوا یفترون ان باتوں کے بارے میں جو گڑا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو آزمائش کے قابل نہیں بچائے. کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب. سبحان اللہ.